جو حضرات ادھر ادھر تھوڑا چہل قدمی فرما رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ برائے کرم نشش کا معقول انتظام ہے، نشش پہ تشریف رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی فضل علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جمیعا، واقامہ یوم القیامۃ للمذنبین المتلوثین الخطائین الحالکین شفیعا، فصلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی کل من ہوا محبوب و مرضی لدی، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى والدين الحق ارسله، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صدق اللہ العظیم، صدق صادق المصدوق، علیہ صلاۃ و تسلیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امین صوت و صدا یہیں کہیں ہوں گا، امین صوت و صدا یہیں کہیں ہوں گا، فاتح بدر و خیبر یہیں کہیں ہوگا۔ امین صوت و صدا سے یہاں مراد جبریل علیہ السلام ہے، اور فاتح بدر و خیبر سے مراد حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ امین صوت و صدا یہیں کہیں ہوگا، فاتح بدر و خیبر بھی یہیں کہیں ہوگا، یہ ذکر شہادت حسین کی محفل ہے، میرا یقین ہے شافع روز جزا بھی یہیں کہیں ہوگا۔ یہ ذکر شہادت حسین کی محفل ہے، میرا یقین ہے شافع روز جزا بھی یہیں کہیں ہوگا۔ قابل مبارکباد ہے آپ تمام حضرات اور آفتاب رسول کمیٹی کے تمام اراکین، بلکہ شہر بمبئی اور صرف شہر بمبئی نہیں بلکہ پوری دنیا کے وہ تمام اہل سنت والجماعت کے افراد جو اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے گھروں میں ذکر حسین کی محفل سجائے ہوئے ہیں۔ آج پورا عالم اسلام ذکر حسین کر رہا ہے، اور بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم ہی نہیں بلکہ اس وقت فرشتے بھی ذکر حسین کر رہے ہیں، اور یقیناً ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں ذکر حسین ہوتا ہے وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتیں اور رحمتیں بھی ہوتی ہے، اور اگر سرکار کرم فرمائے تو مجلس میں تشریف بھی لا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ بامبے شہر کی جہاں تک بات ہے، بہت پرانے مسند یہاں بشتی ہے، جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ بہت پرانا اسٹیج ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹیج 60 سال پرانا ہے، اس اسٹیج کو 50 سال ہو گئے، کوئی کہتا ہے اس کو 90 سال ہو گئے۔
90 سال سے مسلسل بیان چل رہا ہے، ہمارے بزرگوں نے اس کی بنیاد ڈالی، دوسری نسل تیسری نسل چل رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ ذکر حسین ہوتا رہے گا۔ تو میں نے غور کیا اور سوچنے لگا کہ آخر اہل سنت والجماعت ذکر حسین کیوں کرتے ہیں، اسے دین کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس کے دو پہلو ہے کہ دین کا کیا فائدہ ہے، ہمارا کیا فائدہ ہے، اور امام حسین کا کیا فائدہ ہے۔ تو امام حسین کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ ذکر کریں یا نہ کریں، کیونکہ امام حسین کی ذات تو وہ ہے کہ اگر پورے روئے زمین پر کوئی ذکر حسین نہ کرے تو تب بھی آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آنے والی، اور پوری کائنات اگر ذکر حسین میں ملوث ہو جائے، مشغول ہو جائے، تو امام حسین کے مقام میں آپ کے ذکر سے کوئی اضافہ نہیں ہونے والا، اس لیے کہ رب کائنات نے جو امام علی مقام کو مقام عطا کیا ہے، نہ ہم اس کو گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کے ذکر سے اپنے مقام کو ضرور بڑھا سکتے ہیں۔ تو جو ذکر حسین ہم کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ہمارے ذکر کے محتاج ہے، یا وہ چاہتے ہیں کہ جو کربلا میں نے قربانیاں دی تم اس کا ذکر کرو، اس کا تذکرہ کرو، اس کی یاد تازہ کرو، انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہمیں ہے کہ ہم ان کا ذکر کریں اور اپنی آخرت کو سنواریں۔ یہ ذکر کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ میں اس کو ایک واقعہ اور ایک مثال کے اندر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے بیچا، سورہ یوسف میں تفصیلات موجود ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں نے حضرت یوسف کو بیچ دیا۔ وجہ کیا تھی؟ یوسف علیہ السلام بڑے حسین و جمیل تھے، خوبصورت تھے، حضرت یعقوب زیادہ محبت فرماتے تھے، ذہین تھے، علم والے تھے، ذی عقل تھے، ذی فہم تھے۔ بھائیوں میں حسد پیدا ہوا، حسد میں مبتلا ہوئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت یوسف کے ہلاک کرنے کی انہوں نے کوششیں شروع کر دی۔ والد سے اجازت لے کر سیر و تفریح کے بہانے حضرت یوسف کو لے گئے، کنویں میں گرا دیا۔ ایک قافلہ جا رہا تھا، کسی نکالنے والے نے حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا، غلام بنایا اور مصر لے جا کے بیچنے کے لیے پہنچتا ہے۔ اب جب بازار میں حضرت یوسف کو لایا، چرچا ہوئی کہ بڑا حسین و جمیل غلام آیا ہے۔ ایسا غلام کہ ایسا حسین غلام آج تک کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ پورے روئے زمین پر ایسا حسین کوئی نوجوان ہے ہی نہیں، اتنے حسین تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ چرچا ہوئی مصر میں، اعلان ہوا کہ بھئی ایک حسین غلام کو بیچا جائے گا، نیلامی ہوں گی، اور چونکہ غلام بڑا قیمتی ہے، بڑا حسین ہے، علم بھی رکھتا ہے، فہم بھی ہے، ادراک بھی ہے، عقل بھی ہے، دانائی بھی ہے، دانش بھی ہے، حسن و جمال بھی ہے، ہر چیز میں یکتائے روزگار ہے، لہٰذا کوئی معمولی لوگ نہ آئے، بڑے بڑے سرمایہ دار، وزیر، بادشاہ زادے، امیر زادے آئیں، کیونکہ قیمت بہت لگنے والی ہے۔ بڑے بڑے لوگ پہنچے، سب کو معلوم تھا کہ قیمت لاکھوں درہموں میں جائیں گی، اور میں پیشگی بتا دوں حضرت یوسف کو کتنے میں خریدا گیا تھا؟ آپ کے وزن کے برابر سونا، یہ حضرت یوسف کی قیمت لگائی گئی تھی۔ عزیز مصر جو بادشاہ مصر کا وزیر تھا اس نے خریدا تھا، جو زلیخا کا شوہر تھا، اور لا کر حضرت یوسف کو اپنی بیوی زلیخا کو بطور تحفہ پیش کر دیا کہ یہ غلام میں نے تیرے لیے خریدا ہے، اس کو اپنے پاس رکھ، خدمت لے۔ ابھی وہ تفصیلات میرا موضوع نہیں ہے۔ جب خریداری کا معاملہ پیش آیا، نیلامی کا وقت ہے، لوگ جا رہے ہیں، سرمایہ دار، امیر کبیر، ساتھ میں ان کے دوسرے غلام ہیں، اور خریداری کے لیے جو اسباب لیے جا رہے ہیں، سونے چاندی ہیرے جواہرات، گھوڑوں پر اور اونٹوں پہ لاد لاد کے لے کے جا رہے ہیں کہ جتنے میں قیمت میں حاصل ہو سکتا ہے یوسف کو حاصل کریں گے۔ اسی مجمع میں ایک بڑھیا بھی نکلتی ہے، بڑی ضعیف بڑھیا، اور جیسا حالات اور بدن کے اعتبار سے ضعف ہے، ویسی مالی اعتبار سے بھی بہت کمزور، جھوپڑ پٹی میں رہتی ہے وہ بڑھیا،
ایک چھوٹی سی کٹیا ہے، ایک چھوٹی سی جھوپڑی ہے، اور ذریعہ معاش کیا ہے اس بڑھیا کا؟ سوت کاٹتی ہے، سوت کاٹ کے بیچتی ہے، جس سے پھر دھاگا بنایا جاتا ہے، دھاگے سے پھر کپڑا بنا جاتا ہے۔ سوت کاٹتی ہے کپاس سے، سوت کا ایک گولا لے کر وہ بھی جاتی ہے، بھیڑ میں موجود ہے، ہاتھ میں کیا ہے؟ سوت کا ایک گولا، کپاس کا ایک گولا۔ اب جو تھا وہی لے کر آ گئی، پورے دن بھر کی کمائی وہی تھی، سوت وہی، کاٹن، کپاس۔ اب اس کو کاٹے، سوت بنائے تو بیچے، مگر کیا کیا؟ پورے دن بھر کی جو کمائی جس سے حاصل ہونے والی تھی وہی لے کے پہنچ گئی یوسف کو خریدنے کے لیے۔ جب امیروں نے دیکھا، کہا بڑھیا تیرا یہاں کیا کام؟ کیا اعلان نہیں سنا کہ یہ غلام بڑا مہنگا بیچا جائے گا؟ اور جب یہ مہنگا بیچا جائے گا تو تیری حیثیت نہیں ہے کہ تو اس غلام کو خریدے۔ اگر تو اپنی جھوپڑی بھی بیچ دے، حتیٰ کہ اگر تو اپنے آپ کو بھی بیچنے پر آمادہ ہو جائے، تو جو کچھ تجھے خرید کر قیمت آئے اس میں بھی تو یوسف کو نہیں خرید سکتی۔ بہت قیمتی غلام ہے، بڑی بولی لمبی جانے والی ہے۔ اس نے کہا بیوقوف ہو تم لوگ، تم اپنا دیکھو، میں اپنا دیکھوں گی۔ نیلامی شروع ہوئی، اور جب نیلامی شروع ہوئی تو پکارنے والے نے پکارا، کون ہے یوسف کی قیمت لگائے؟ سب سے پہلے بڑھیا کہتی ہے، میں اس کی قیمت اس کپاس کے گولے کے عوض لگاتی ہوں۔ یہ کپاس کا گولا، سب پورا مجمع ہنسنے لگا، یہ قیمت لگائی ہے اس نے، یہ کپاس کا گولا۔ سب ہنسنے لگے، بہرحال قیمت بڑھتے گئی، اور حضرت یوسف کو سونے کے عوض خرید لیا گیا۔ بڑھیا مسکراتے ہوئے نکل پڑی۔ لوگوں نے کہا بڑی احمق بڑھیا ہے، کیوں اپنا مذاق بنایا؟ کہا تم بیوقوف ہو، تم جانتے نہیں منشا کیا ہے میری۔ کہا کیا منشا ہے، ذرا بتا تو، واضح تو کر۔ کہا سنو، یہ آنے والے زمانے میں بڑا عظیم شخصیت کا مالک ہونے والا ہے۔ اس کا حسن و جمال، اس کی دانائی، اس کا علم، اس کا فہم، اس کا ادراک، اس کی دانش بتا رہی ہے کہ آنے والے زمانے کا یہ بہت اہم انسان بننے والا ہے۔ لوگ اس کے فہم و ادراک سے سیراب ہوں گے، اور یہ ایک تاریخ مرتب کریں گا۔ یہ ایک معمولی غلام نہیں ہے، بلکہ ایک تاریخ کا سنہری حصہ، سنہری باب ہے۔ جب بروز قیامت اس کے خریداروں کی فہرست تیار کی جائیں گی، کون تھا جو یوسف کو خرید رہا تھا، اس میں مجھ بڑھیا کا بھی نام شامل کیا جائے گا۔ اگرچہ میں خرید نہ سکی، مگر اس فہرست میں جو خریدنے والے تھے ان خریداروں میں میرا نام تو آ گیا۔ اگرچہ میری حیثیت کچھ بھی نہیں، میں خریدنے میں کامیاب نہ ہو سکی، میرا کوئی شمار نہیں، مگر اس فہرست میں میرا تو نام کا شمار ہو جائے گا۔ بس یہی وہ بڑھیا کا ذہن ہے کہ آج ہم ذکر حسین اسی لیے کرتے ہیں کہ اے علی امام علی مقام، ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں، ہم آپ کا ذکر کیا کرے؟ جس کا ذکر خدا پاک کر رہا ہو، جس کا ذکر اس کے نانا نے کیا ہو۔ مگر جب قیامت کے دن ایک فہرست تیار کی جائیں گی، کون ہے جو ذکر حسین کرتا تھا، ہم جیسے گناہگاروں کا بھی نام اس میں شامل کیا جائے گا۔ بس یہ ہے مقصد اہل سنت والجماعت کا کہ ہم ذکر حسین کی محفلوں کو سجاتے ہیں، کہ جب فہرست تیار کی جائے قیامت کے دن، کون تھا جو ذکر حسین کیا کرتا تھا 10 روز 11 روز 12 روز، تو ہم گناہگاروں کی بھی نام اس میں شمار کیے جائیں گے۔ یہ بھی تھے مولا۔ اور ذکر حسین کا بدلہ کیا ہوگا؟ اب اس کے لیے بھی ایک میں تمثیل بتاؤں کہ ذکر حسین کا بدلہ کیا ہوگا۔ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ذکر حسین نہ ہو، کہا بدعت ہے۔ میں نے کہا تمہارا یہ کہنا خود بدعت ہے۔ ذکر حسین بھی بدعت ہے، ذکر شہادت بھی بدعت ہے۔ ہر موقع پہ رسول اللہ نے ذکر شہادت کیا ہے۔ کیا حدیثوں کو نہیں پڑھا تم نے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، سرکار کی زوج مطہرہ ہے، ام المومنین، ہم مسلمانوں کی ماں، کہتی ہے فرشتہ آیا ایک آنے والا، سلام عرض کیا یا رسول اللہ، میں بادلوں پر مقرر ہوں، میں جو فرشتہ ہوں، اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، آج پہلی مرتبہ زمین پر اترا ہوں۔ اللہ کے نبی، میں حسین کا دیدار کرنے بھی آیا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا حسین کو لایا جائے۔ فرشتے نے امام حسین کی زیارت کی، دیدار کیا، اور اس کے بعد ایک شیشی نکالتا ہے، اس میں کچھ مٹی ہے، کہا یا رسول اللہ آپ کی امت حسین کو شہید کر دیں گی، آپ ہی کی امت اس کا گلا کاٹیں گی، اور جس زمین پر شہادت واقع ہوں گی اس زمین کی یہ مٹی میں لایا ہوں۔
اللہ کے رسول نے اس شیشی کو لے لیا, اپنی زوج حضرت ام سلمہ کو دیا, کہا ام سلمہ اسے رکھو, اپنے پاس حفاظت سے رکھو, جس وقت یہ خون بن جائے, جس وقت یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے, سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا ہے. ابھی حسین موجود ہے مگر نبی اور وہ فرشتہ ذکر حسین کی شہادت کا کر رہے ہیں, شہادت حسین کا ذکر ہو رہا ہے. اور یہاں ایک اور نقطہ ہے, حضرت ام سلمہ کو ہی کیوں دیا نبی نے؟ میں نہیں سمجھ پاتا کہ نبی کے علم غیب سے انکار کر کے ان کو ملتا کیا ہے. حالانکہ حال یہ ہے کہ ان کے مولانا کو اگر کوئی جاہل بول دے تو یہ جھگڑا لڑنے پہ آمادہ ہو جائے. میں اکثر اگر اپنی تقریر میں کبھی سخت جملے میں کہہ دوں کہ فلاں مولانا دیوبند کے جاہل تھے, تو پوری جماعت, وہ گالی گلوچ کرنے آیا تھا مولوی, بھائی دیوبند کے مولوی فلاں بیوقوف تھے, ناراض ہو جائیں گے. بھائی غیر مقلدین کے فلاں مولوی صاحب جاہل تھے, کچھ نہیں آتا تھا, پوری جماعت ناراض ہو جائیں گے, کہیں گے بریلوی لوگ بڑے سخت کلام ہوتے ہیں. تعجب ہے یار, آپ اپنے مولویوں کو جاہل نہیں سمجھتے مگر نبی کو جاہل ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہو. کیا عقیدہ ہے؟ کہاں جا رہے ہو تم؟ کدھر لے جا رہے ہو قوم کو؟ کتنے آسانی سے کہہ رہے ہوتے ہو نبی کو غیب نہیں تھا. ہم کب کہتے ہیں کہ نبی کو غیب تھا؟ جملہ سنیں, میں نے کہا ہم کب کہتے کہ نبی کو غائب تھا نبی کو غائب تھا. اگر ہم یہ کہتے تو ہم پر حکم کفر لگنا چاہیے تھا. ہمارا امام تو واضح طور پر کہہ چکا دولت المکیہ میں کہ نبی کو ذرہ برابر بھی بے عطا الہی علم غیب ماننا کفر ہے. ہم کہتے نبی کو تھا نہیں, اللہ نے دیا تھا, نبی کو خود نہیں تھا. نبی کو تھا تب صحیح ہوتا کہ ہم یہ اعتقاد رکھتے کہ نبی خود جانتے تھے. ہم نے کہا ذرہ برابر بھی اللہ کے بتائے بغیر نبی نہیں جان سکتے, ذرہ برابر. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر کوئی اعتقاد کرے کہ نبی کو ذرہ برابر بھی علم بغیر خدا کے بتائے ہوئے ہے, وہ کافر ہے. اور ایسا کافر کہ جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر. تو ہم یہ نہیں کہتے, ہم کہتے اللہ نے دیا, اللہ نے دیا تو بتائے جتنا دیا اتنا تھا. تو کتنا تھا؟ اللہ نے دیا کتنا؟ تو علماء نے اس پر اجماع فرمایا ما کانا وما یکون, جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کا علم دے دیا. کیونکہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی حادث, جو کچھ ہوگا وہ بھی حادث, اور اللہ کی ذات غیر حادث. اللہ کا علم بھی حادث نہیں ہے, رسول اللہ بھی حادث. تو اللہ نے اپنے نبی کو جو علم دیا وہ حادث تھا, تو ہم نے حادث علم کا احاطہ کیا کہ جو کچھ ہو چکا, جو کچھ ہونے والا ہے. اور رب کائنات جب کچھ نہ ہوا تھا تب بھی جانتا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم کہتے ہیں جو کچھ ہو چکا ہے وہ بتایا, جو کچھ ہونے والا ہے وہ بتایا, اور اللہ جو کچھ ہونے والا ہے اس کے بعد بھی جو ہے اللہ جانتا ہے, اب جب کچھ نہ ہوا تھا وہ بھی اللہ جانتا ہے. تو اللہ کا علم محدود نہیں ہے. ما کانا وما یکون کہہ کے تو ہم نے نبی کے علم کو محدود کیا اللہ کے مقابلے میں. اور عجیب بات ہے کہ تم اسی کو شرک کہتے ہو. تو بہرحال اب نبی کا علم غیب دیکھیں, یہاں ام سلمہ کو دیا وہ شیشی. 9 بیویاں حیات تھی رسول اللہ کی. حضرت عائشہ ام المومنین موجود ہے اس وقت, حضرت حفصہ موجود ہے, حضرت میمونہ موجود ہے, حضرت زینب سرکار کی ازواج موجود ہے, اور بھی سرکار کی ازواج کل 9 ازواج محترات موجود ہے. مگر رسول اللہ نے اپنی سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ کا بھی انتخاب نہیں کیا کہ اے عائشہ تم یہ شیشی کو رکھو. حضرت حفصہ کو بھی نہیں دیا, حضرت میمونہ کو بھی نہیں دیا, ماریہ قبطیہ کو بھی نہیں دیا. دیا تو صرف کس کو دیا؟ ام سلمہ کو دیا. اور کیا جملہ فرمایا؟ ام سلمہ اسے اپنے پاس رکھ, اپنے پاس رکھو, جب یہ شیشی خون میں تبدیل ہو جائے, یہ مٹی شیشی کے اندر خون میں تبدیل ہو جائے, اس وقت سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا ہے. گویا نبی جانتے تھے کہ میری تمام ازواج محترات میں صرف ام سلمہ حیات رہنے والی ہے, کوئی بھی موجود نہ رہیں گی. تو نبی یہ بھی جانتے ہیں کب کون مرے گا, کہاں مرے گا اور کب مرے گا. نبی کو لوگوں کی زندگی کی بھی خبر. تو ام سلمہ کو دیا. اور اب پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے کہ 60 ہجری میں جب کربلا واقع ہوئی تو سوائے ام سلمہ کے کوئی موجود تھا ہی نہیں. اور دوسرے لفظوں میں عشق کی بات کہہ دوں, ام سلمہ کو کیا کہا
اے میری بیوی ام سلمہ اسے رکھو، جب تم دیکھو کہ یہ شیشی خون ہو جائے تب سمجھ لینا حسین شہید ہو گیا۔ گویا نبی نے 60 ہجری تک ام سلمہ کی زندگی کی ضمانت لے لی ہے کہ 60 ہجری کم سے کم حسین کی شہادت تک تو کوئی موت تمہارے قریب آ ہی نہیں سکتی۔ یہ ہے نبی کا اختیار بھی۔ تو ذکر حسین نبی نے بھی کیا۔ اب ذکر حسین کا فائدہ کیا ملتا ہے؟ آئیے ذرا مولانا روم کی مثنوی کو کھولیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ سلامت جو تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، 50 سال ہو گئے ان کو تخت پر، جلوہ گر ہوئے، ہاف سینچری، تو وہ سلور جوبلی منا رہے تھے، جشن ہو رہا تھا صاحب 50 سالہ کہ نصف صدی یہ بادشاہت کی۔ آس پاس کے تمام بادشاہوں نے انعام و اکرام، تحفے، انعام نہیں تحفے اور تحائف بھیجے۔ جشن تھا 50 سالہ، نصف صدی کا جشن۔ بڑے بڑے بادشاہ جو اعتراف کے ملک تھے سب نے بھیجا، ہیرے جوہرات، قیمتی اسباب، قیمتی سامان، قیمتی کپڑے۔ اسی بستی کا کسان بھی نکلتا ہے، دربار میں پہنچتا ہے، تحفے میں بادشاہ کے کیا لایا ہے؟ کدو، کھانے کا کدو۔ بیچارہ کسان تھا، کدو لے آیا۔ جب اہل دربار نے دیکھا تو کہکہے لگانے لگے، ہنسنے لگے۔ کہا کسان، بادشاہ کو کوئی دینا تھا تو قیمتی چیز دینا تھا، یہ کدو بھی کوئی چیز ہے جو بادشاہ کو دینے لائے ہو؟ تو کسان کیا کہتا ہے؟ کسان کہتا ہے لوگوں، یہ بادشاہ ہے جو تخت پر جلوہ گر ہے، یہ ہمارا شہنشاہ ہے، یہ مالک ہے زمین کا۔ جو لوگ بادشاہ اس کو تحفے اور تحائف دے رہے اپنی حیثیت کے اعتبار سے دے رہے ہیں، میں نے اپنی حیثیت کے اعتبار سے بادشاہ کو نذرانہ دیا ہے۔ الحمدللہ، میں نے بادشاہ کو اپنی حیثیت کے اعتبار سے دیا ہے۔ بادشاہ خوش ہوا، کہا اس کے وزن کے برابر اس کو درم و دینار میں تول دیا جائے اور سارے درہم اس کو دے دیے جائے۔ لوگوں نے کہا بادشاہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا تم نہیں سمجھے، سنو، معاملہ یہ ہے کہ اس بیچارے کسان کا میں نے خلوص دیکھا ہے، تم مالوں کے اسباب دیکھ رہے تھے، میں اس کا خلوص دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی حیثیت کے مطابق نذرانہ دیا۔ اب جب اپنی حیثیت کے مطابق دیا تو کس لیے دیا؟ کہ میں تاکہ خوش ہو جاؤں۔ اب جب میں خوش ہوا تو اب جو کچھ میں دے رہا ہوں اپنی حیثیت کے مطابق دے رہا ہوں۔ یہ اس کی حیثیت تھی اور جو بدلہ دیا جا رہا ہے یہ میری حیثیت تھی۔ بس ہماری بھی نیت یہ ہے کہ اے امام عالی مقام، ہم اپنی حیثیت کے اعتبار سے، اپنی اوقات کے اعتبار سے آپ کا ذکر کر رہے ہیں، مگر جب آپ اس کا بدلہ دیں گے ذکر کا تو اپنی حیثیت کے اعتبار سے دیں گے۔ تو وہ حیثیت کیا ہے آپ کی؟ آپ جنتیوں کے سردار ہے، تو آپ جنت ہی تو دیں گے اور کیا دیں گے؟ کہیں گے تم نے دنیا میں اپنی حیثیت کے اعتبار سے میرا ذکر کیا، آؤ آج میں اپنی حیثیت کے اعتبار سے انعام دوں۔ یہ ہے ذکر حسین۔ اب جن کو پتا ہے ہم کو وہاں جانا ہی نہیں ہے تو جستجو بھی نہیں کرتے، سمجھ رہے آپ؟ ان کو پتا ہے جب وہاں جانا ہی نہیں ہے تو پھر اس کے حصول کے لیے کوشش کیوں کرے؟ سارا حصول تو یہاں ڈالر مل جائے غنیمت ہے، اس کی خوشنودی مل جائے بادشاہ کی غنیمت ہے۔ یہ بادشاہوں کی خوشنودی دیکھتے ہیں، ہم جنت کے سردار کی خوشنودی دیکھتے ہیں، اپنی اپنی قسمت ہے۔ تو ذکر حسین تو رسول نے بھی کیا، مولا کائنات نے بھی کیا، ابھی یہ آگے آئیں گی بات، اور قرآن نے بھی کیا۔ آپ کہیں گے قرآن نے کہاں کیا؟ آئیے میں بتاؤں تھوڑی سی تمہید، قرآن نے کہاں کیا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر در منصور میں فرماتے ہیں کہ قرآن میں جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، کئی جگہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اب ایک خطاب ہوا ہے۔ تو امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ جہاں جہاں قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، جیسے ہی تم اس آیت کو پڑھو یا ایھا الذین آمنوا، تو سمجھ لو اس میں خطاب تمام مومنوں کے مولا اور آقا علی سے مراد ہے۔ جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا ہے وہاں مراد علی ہے، اور صوفیہ کہتے ہیں جہاں جہاں صبر کی تلقین ہے ان صابرین کے سردار امام حسین ہیں۔ جہاں صابرین کی، قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری سناؤ، کیونکہ صبر بڑا مشکل مرحلہ ہے۔
شکر تو سب کر لیتے ہیں. حضرت بابا فرید گنج شکر کی ایک محفل سجی ہوئی ہے, صوفیاء کرام بیٹھے ہوئے ہیں. بابا فرید نے خود اسرار الاولیاء جو ملفوظات ہے اس میں یہ بیان کیا ہے. بحث چل رہی تھی کہ صبر افضل ہے کہ شکر افضل ہے. صوفیاء کرام بزرگوں میں بحث چل رہی ہے, اولیاء کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے. کسی نے کہا کہ شکر افضل ہے, اور کثیر تعداد کہہ رہی تھی شکر افضل ہے. کہا دلیل کیا ہے کہ شکر افضل ہے؟ کہا انسان کے پاس جب مال و اسباب آتے ہیں تو وہ ناشکری کرتا ہے, گھمنڈی ہو جاتا ہے اور اللہ کو فراموش کر دیتا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال نمرود اور فرعون ہے کہ جب اللہ نے دولت دی, مال دیا, شکر نہیں کیا, گھمنڈ کیا, خود ہی خدائی کے دعوے کر بیٹھے. اور جب آدمی پریشان ہوتا ہے تو لا محالہ اللہ کو یاد کرتا ہے. صبر نہ بھی ہو تو کرنا پڑتا ہے, موت ہو جائے صبر ہو ہی جاتا ہے, مگر شکر کرنا بڑا مشکل ہے. بابا فرید خاموش بیٹھے ہوئے. اب دیکھیں بظاہر یہ دلیل تو صحیح بھی لگ رہی ہے نا کہ شکر مشکل ہے. بھائی کسی کو کھانا نہیں ملے تو کیا کریں گا؟ مجبور ہو کے چپ ہی بیٹھا رہیں گا, انتظار کریں گا. ایکسیڈنٹ ہو گیا, ہاتھ پیر ٹوٹ گئے, گھر پہ پلنگ پہ بیٹھا ہوا ہے, صبر ہی کریں گا. مگر جیسی پیسے آئے تو بدماشی سوچتی ہے, یہ کر ڈالوں, وہ کر ڈالوں, یہ لا لوں, وہ لا لوں. چھوٹا ٹی وی ہے تو بڑا ٹی وی لا لوں. پیسہ پھر پھینکنا شروع کرتا ہے. شکر نہیں کرتا, مال کا صحیح استعمال نہیں کرتا, مال کا بیجا استعمال کرتا ہے, تو شکر مشکل ہے. بابا فرید خاموش تھے. صوفیہ نے کہا کہ فرید گنج شکر آپ بھی تو کچھ کہیے. کہا میری رائے تم سے مخالف ہے. کہا دلیل کیا ہے, آپ کس سے افضل کہتے ہیں؟ کہا میرے نزدیک صبر افضل ہے شکر سے. کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ قرآن میں کہیں بھی نہیں آیا ان اللہ ما شاکرین, اللہ شکر کرنے والوں کے ساتھ ہے. قرآن میں کہیں نہیں آیا, لیکن قرآن میں ضرور آیا ان اللہ ما صابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو جس کے ساتھ اللہ ہے وہ درجے میں بلند ہے, وہ افضل ہے. مگر امام علی مقام کو دیکھیں کہ امام علی مقام کربلا میں صبر کی بھی منزل پر ہے اور شکر کی بھی منزل پر ہے. جب کوئی شہید ہوتا ہے تو صبر بھی فرما رہے ہیں, اور اس کے بعد صبر ہی نہیں کرتے بلکہ کہتے فزت برب الکعبہ, قسم رب کعبہ کی میں کامیاب ہو گیا. شکر بھی کرتے ہیں. دونوں منزل پر بے وقت قائم ہے امام علی مقام کی ذات. اور جس نے صبر کر لیا نا, صبر مصیبتوں پہ ہی کیا جاتا ہے. اور مصیبت کس کو آتی ہے؟ ایک حدیث, پھر اس کے بعد میں اصل موضوع پہ آ جاؤں گا. تمہید کو اب زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا کیونکہ واقعات کربلا بہت تفصیل سے سنانے کا ارادہ ہے. بس ایک آخری بات, مصیبت آتی کس پہ ہے؟ صابرین کا امتحان لیا جاتا ہے. صبر کرتے ہو کیا بے صبری کرتے ہو؟ بے صبری کیا اللہ کی ناراضگی, صبر کیا اللہ کہتا ہے ان اللہ مع صابرین, میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. ایک صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, تشریف فرما ہے, اور ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے. ایک صحابی آتے عرض کرتے یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. یہ حدیث بہت زبردست اور بڑی پیاری حدیث ہے اور ہمارے لیے بڑی درس عبرت ہے. ہم کیا معیار ہم نے بنایا ہے اللہ کی رضا کا کہ جس کے پاس زیادہ مال ہے ہم سمجھتے ہیں اللہ اس سے زیادہ راضی ہے, اس لیے کہ راضی نہ ہوتا تو مال کا کیوں دیتا. اللہ کی رضا کا دار و مدار ہم نے مال کی زیادتی پر منحصر کر رکھا ہے. کوئی خوشحال ہے تو ہم کہتے ہیں یار اللہ اس سے راضی ہے, اور اگر کوئی تکلیف میں ہے تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں اس پہ تکلیف آئی, اس لیے تکلیف آئی چونکہ یہ اللہ کی نزدیک دھتکارا ہوا ہے, اللہ اس سے ناراض ہے. یہ ہمارا ذہن ہے. لیکن آئیے رسول اللہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے قریب کون ہے, نبی سے محبت کون کرتا ہے, محبت کی دلیل کیا ہے, محبت کی پہچان کیا ہے, محبت کی نشانی کیا ہے, محبت کی شرط عظیم کیا ہے. صحابی آتے عرض کرتے یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. نبی پاک نے ارشاد فرمایا کیا کہا؟ کہ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. پھر ارشاد فرمایا کیا کہا؟ پھر سے کہو. یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں آقا. نبی پاک پھر فرماتے کیا کہا؟ پھر سے کہو. پھر وہ کہتے یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. پھر فرمایا کیا کہا؟ راوی حدیث کہتے 7 مرتبہ اللہ کے نبی کہتے رہے کیا کہا کیا کہا.
7 بار اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، ارشاد فرمایا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ صحابہ بڑے متعجب ہے کہ رسول اللہ سن رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں، نبی کی ذات تو وہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، جو آوازیں دور کی سن لیتے ہیں۔ عرش اعظم پر فرشتے کیا گفتگو کر رہے ہیں، نبی کے کان سماعت کرتے ہیں، اتنے قریب کھڑے ہو کے شخص کہہ رہا ہے اور نبی بار بار کہلوا رہے ہیں، کیا نبی سن نہیں رہے ہیں؟ صحابہ بڑے متعجب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا پھر سے کہو تم۔ کہا یا رسول اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ کتنی بار اقرار کروایا اور اس کے بعد اس شخص سے مخاطب ہو کے فرمایا اے شخص سن، تو میرا صحابی ہے، اگر تو اپنے کہنے میں سچا ہے، تو اپنے کہنے میں حق بجانب ہے اور تو کہتا ہے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو سن لے جو مجھ سے محبت کرتا ہے مصیبتیں تکلیفیں اس کی طرف ایسے آتی ہے جیسے سیلاب کا پانی آتا ہے۔ یہ ہے نشانی محبت کی۔ محبت کی نشانی یہ نہیں ہے کہ آپ خوشحال ہیں تو رسول اللہ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ کو آزمایا نہیں جا رہا ہے تو اس میں بے باک مت ہو جائیے آپ، اور کسی کی تکلیف اور پریشانی کو دیکھ کر یہ مت سوچئے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے ناراض ہے، نہیں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے اس لیے اس کا امتحان لے رہا ہے۔ تو جس کی محبت جتنی بلند ہوتی ہے اتنا سخت امتحان ہوتا ہے۔ اور نبی نے مثال کیا دی، اپنی محبت کا پیمانہ کیا بنایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی نشانی کیا بتا رہے ہیں، یہ ہے کہ مصیبتیں تکلیف پریشانی اس کی طرف ایسے آتی ہے جیسے سیلاب کا پانی، ایک کے بعد ایک کے بعد اتنی تیزی سے۔ یہ محبت کی نشانی ہے۔ تو تمام محبین میں اپنے نانا سے سب سے زیادہ محبت کون کرتا تھا؟ حضرت امام علی مقام کی ذات۔ نانا کو حسین سے سب سے زیادہ محبت تھی، اور کتنی محبت تھی حسین سے کہ حسین کی محبت کی خاطر نانا نے اپنے صاحبزادے کو قربان کر دیا تھا۔ اور حسین کو اپنے نانا سے کتنی محبت تھی کہ امام علی مقام اپنے نانا کے بغیر ایک لمحہ رہتے بھی نہیں تھے، اپنے نانا کے ارد گرد منڈلاتے رہتے، آپ کی گودوں میں کھیلتے رہتے، آپ کے شکم پہ سب کھیلتے رہتے، یہاں تک کہ اتنا قرب تھا کہ جب نبی اپنے رب کی بارگاہ میں قرب خاص خداوندی بھی ہوتے، حسین وہاں بھی ہوتے، نانا کو وہاں بھی نہیں چھوڑا حسین نے۔ تو حسین کو نانا سے محبت، نانا کو حسین سے محبت، تو امتحان لیا گیا، اے محبوب تم حسین سے محبت کرتے ہو اور اے حسین تو ہمارے محبوب سے محبت کرتا ہے، تو امتحان یہ لیا جائے گا کہ جوان بیٹا نگاہوں کے سامنے شہید ہوں گا، تمہیں صبر کرنا ہے، جوان بھتیجا نگاہوں کے سامنے شہید ہوں گا، تمہیں صبر کرنا ہے، تم جوان بیٹے اور جوان جانثار شہید ہوں گے، حتیٰ کہ شیرخوار بچہ علی اصغر بھی شہید کیا جائے گا، مگر تمہیں اس محبت کا ثبوت دینا ہے۔ اور امام حسین نے دیا، کہا کہ میں نے گلہ نہیں کیا ہے، اس محبت کے عوض میں نے آہو فگا نہیں کی ہے، بلکہ جب بھی کوئی امتحان سے میں گزرا ہوں تو میں نے کہا ہے فزت برب الکعبہ، قسم رب کعبہ کی میں کامیاب ہوا۔ یہ محبت کا پیمانہ ہے۔ تو امام علی مقام رسول اللہ سے محبت انتہائی درجے فرمانے والے تھے، انہوں نے محبت کا حق ادا کیا۔ اب ہم اتنے امتحان کے تو لائق نہیں، ہم تو یہی دعا کرتے مالک کائنات تیرے کمزور اور ناتوا بندے ہیں، رب قدیر ہم میں اتنی طاقت نہیں، پروردگار ہم پہ کرم فرما اور ہمارا امتحان نہ لے، کیونکہ ہم امتحان پہ نہیں اتر سکتے، مگر یہ توفیق ضرور دے کہ جب تک دنیا میں رہے تیرے محبوبوں سے محبت کرتے رہے، اور تیرے محبوب نے جن سے محبت کی ہے اس سے بھی ہم محبت کرتے رہے۔ اگر اتنا بھی کر لیا تو کامیاب ہے۔ آئیے امام علی مقام کوچ فرماتے ہیں، حضرت مسلم کی جو شہادت ہو گئی لیکن امام کو اطلاع نہیں تھی، حج کا موقع تھا، حجاج اکرام حج کے لیے آ رہے ہیں، قافلے عراق سے بھی آ رہے ہیں، یمن سے بھی آ رہے ہیں، مصر سے بھی آ رہے ہیں، روم سے بھی آ رہے ہیں، جہاں جہاں اسلام جا چکا تھا سب طرف سے قافلے مکہ کی طرف۔ مگر یہ کتنا سخت امتحان تھا امام علی مقام کا کہ دنیا کعبے کی طرف جا رہی تھی اور آپ اسی وقت کہ جب حج کا موقع ہے کعبے سے آپ باہر تشریف لے جا رہے تھے کوفہ کی طرف۔ گویا کہ حالات اتنے نازک تھے کہ آپ کو حج کرنے کی بھی مہلت نہ ملی۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ آپ نے حج کی جگہ بجائے عمرہ فرمایا
کعبے کا طواف کیا اور اہل بیت کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ اصحاب رسول کو اطلاع ملی کہ امام علی مقام کوفہ کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر آتے ہیں۔ یہ زبیر کے صاحبزادے، زبیر رسول اللہ کے پھوپھی زاد بھائی ہے، عشرہ مبشرہ میں ہے، زبیر ابن عوام، ان کے صاحبزادے عبداللہ۔ امام علی مقام کے ساتھ بچپنا گزرا تھا۔ ان کی فضیلت ایک یہ ہے کہ ہجرت کے بعد مدینے میں سب سے پہلے یہی پیدا ہوئے تھے۔ مسلمانوں میں جو ہجرت کے بعد سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا وہ عبداللہ ابن زبیر تھے۔ آنے کے بعد عرض کرتے امام ہم نے سنا ہے کہ آپ کوفہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا زبیر عبداللہ تم نے صحیح سنا۔ عرض کرتے امام آپ مت جائیے، میری گزارش ہے آپ کعبے میں تشریف لے چلیں، مسلمانوں کو میں جمع کروں اور ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں۔ اس وقت روئے زمین پر آپ سے بہتر کوئی ذات نہیں ہے، آپ یہیں مقیم رہیں، اور یزید کی فوج اگر اس طرف آئیں گی ہم مقابلے کے لیے کافی ہوں گے۔ بہت اصرار کیا حضرت عبداللہ ابن زبیر نے، امام علی مقام انکار فرماتے رہے۔ جب حضرت زبیر نے حد درجے اصرار کیا تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ عبداللہ میں نے اپنے بابا مولا کائنات علی مرتضیٰ سے سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے فرمایا تھا کہ بیٹا حسین خانہ کعبہ میں ایک دمبا ذبح کیا جائے گا جس کے خون سے خانہ کعبہ کی حرمت پامال ہوگی، خانہ کعبہ لالہ زار ہو جائیں گا اس کے خون سے۔ اے عبداللہ وہ دمبا میں نہیں بننا چاہتا۔ اب یہ پیشن گوئی کہاں پوری ہوئی؟ اگر موقع ملا تو میں بتاؤں گا انشاءاللہ، اگر وقت ملا تو۔ وہ دمبا میں نہیں بننا چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ حرم کی حرمت کو پامال کیا جائے۔ یہ بدبخت یزیدی اتنے بے باک ہے کہ مجھے ان سے کوئی توقع نہیں کہ حرم کی حرمت کو مد نظر رکھیں گے، ملحوظ رکھیں گے۔ عبداللہ ابن عباس آتے ہیں، رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہے، حضرت عباس کے صاحبزادے ہیں، حالانکہ عمر میں بڑے تھے، امام حسین کے چچا ہوتے ہیں رشتے میں، مگر امام علی مقام کا ادب یہ تھا کہ امام علی مقام جب مدینے میں گھوڑے پہ چلتے، عبداللہ ابن عباس گھوڑے کی لگام پکڑ کے چل رہے ہوتے۔ پوچھنے والے کہتے عبداللہ اے ابن عباس آپ ان کے چچا ہے رشتے میں، یا آپ کے بھتیجے ہیں، عمر میں آپ بڑے ہیں، یہ عمر میں چھوٹے ہیں، مگر یہ کیا کہ آپ ان کا اتنا حد درجے ادب کرتے ہیں کہ ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ کے چلتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے لوگوں سنو، اگر امام حسین کے مقام تمہیں پتہ چل جائے، میں تو گھوڑے کی لگام پکڑ کے چل رہا ہوں، تم حسین کو کاندھوں پہ لے کے چلو۔ یہ امام حسین کا مقام ہے۔ یہ امام علی مقام کا بڑا ادب کرتے تھے، بہت محبت بھی تھی۔ آنے کے بعد کہتے ہیں کہ حسین میں نے کیا سنا ہے، آپ کوفہ جا رہے ہیں، کیا آپ کو معلوم نہیں کوفہ کے لوگ غدار واقع ہوئے ہیں؟ دغا بازی اور غداری ان کے دلوں میں پیر رہی ہے، ان کی فطرت ثانیہ ہی غداری بن چکی ہے، للہ آپ کوفہ کی طرف خروج نہ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ چچا جان اے عبداللہ مجھے خطوط بھیجے گئے ہیں، مطالبے کیے گئے ہیں، اور رسول اللہ سے میرا ایک وعدہ ہے جس کی تکمیل پورا کرنا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ نے بہت منت سماجت کی، بلکہ یہاں تک فرمایا، علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں تک لکھتے ہیں تاریخ طبری میں کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اے حسین اگر قسم خدا کی مجھے اس بات کا یقین ہوتا کہ آپ رک جائیں گے اور اس سبب سے رکیں گے کہ میں آپ سے دست و گریباں ہو جاؤں، آپ سے لڑوں، یہاں تک کہ ایک جماعت ہمارا یہ لڑائی یہ جھگڑنا ایک تماشا بنا کر ایک تماشا سمجھ کر دیکھے، اور اس کے بعد بھی اگر آپ رک جاتے مجھے یہ امید ہوتی تو میں یہ بھی کر گزرتا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ شاید آپ نہیں رکنے والے۔ حضرت امام علی مقام کے بھائی محمد ابن حنیفہ بھی آتے ہیں، یہ حضرت علی کے صاحبزادے، خاتون جنت سے نہیں ہے، دوسری بیوی سے۔ امام حسین سے عمر میں چھوٹے تھے، مگر امام حسین سے انہیں بھی بڑی محبت تھی، انہوں نے بھی سمجھایا، مگر حضرت امام علی مقام نے ان کو بھی واپس بھیج دیا۔ عبداللہ ابن عمر آتے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے۔ جب یہ آئے تو قافلے کو آپ کوچ کا حکم دے چکے تھے، خاندان نبوت کی خواتین اونٹوں پر سوار کی جا چکی تھی حوض کے اندر، آپ گھوڑوں پہ سوار تھے، اور اہل بیت کے افراد آپ کے بھتیجے صاحبزادے نوجوان سب گھوڑوں پہ سوار، قافلہ بڑھ چکا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیچ راستے میں پکڑتے ہیں،
گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا امام علی مقام کے، کہا امام للہ آپ مت جائیے۔ اہل کوفہ دغاباز ہوئے، فرمایا کہ مسلم کا خط آ چکا ہے اور حالات سازگار ہے، عبداللہ ناحق ہی جو ہے اندیشہ ظاہر کر رہے۔ کہا حضور یقیناً وہاں خطرہ ہے، حضرت مسلم کا خط ضرور آیا ہے کہ حالات سازگار ہے، مگر جہاں تک مجھے معلوم ہے اب تک کوفہ کے گورنر کو اہل کوفہ نے اپنے دارالامارت سے نکالا نہیں ہے، وہ موجود ہے، اور جب تک وہ موجود ہے تو فتنے کا اندیشہ ہے۔ حالانکہ ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ابن زیاد ہے، یہ تو سمجھ رہے تھے نعمان ابن بشیر یہ بھی گورنر کا، کوفے کا گورنر ہے۔ آپ نے یہ بھی التجائیں کی، بہت دیر تک دور تک آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑتے ہوئے چلتے رہے اور گفتگو کرتے رہے، لیکن امام علی مقام نے فرمایا عبداللہ آپ واپس لوٹ جائیے، کوئی بھی شخص میرے ارادے کو نہیں روک سکتا۔ چنانچہ سب روکتے رہے مگر امام علی مقام رکنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اور کیوں نہیں ہوئے؟ اس کا سبب یہ تھا کہ رسول اللہ سے کچھ وعدے تھے آپ کے، وہ ایک راز تھا جو رسول اللہ کا آپ کے سینے میں پیوست تھا، سینے میں موجود تھا، اور وہ راز کو آپ نے کسی پہ ظاہر نہیں فرمایا۔ یہاں تک کہ جب قافلہ ایک مقام پر پہنچتا ہے تو آپ کے بہنوائی یعنی آپ کی بہن حضرت زینب کے شوہر، بہنوائی ہوں گے نا؟ ہاں تھوڑا رشتوں میں میرے کو کنفیوژن ہوتا ہے۔ حضرت زینب کے شوہر تھے، جعفر طیار جو آپ کے چچا تھے ان کے صاحبزادے تھے، چچا زاد بھائی کو آپ نے اپنی بہن نکاح میں دی تھی حضرت زینب، عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے اپنے دو صاحبزادے محمد اور اون کو روانہ کیا۔ بیچ راستے میں یہ اون و محمد امام علی مقام سے ملاقات کرتے ہیں اور ساتھ میں اپنے والد کا ایک خط پیش کرتے ہیں۔ خط میں یہ لکھا تھا کہ بھائی آپ کوفہ سے نکل گئے، میں کسی مصروفیات میں تھا، للہ اب بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ واپس لوٹ آئیے، کوفہ کی طرف کوچ نہ کرے کہ کوفہ میں سوائے خطرے کے کچھ نہیں ہے۔ بھائی تاریخ گواہ ہے کہ اہل کوفہ نے مولا کائنات علی مرتضیٰ سے بھی غداری کی، امام حسن سے بھی غداری کی، یقیناً یہ آپ سے بھی وفا نہ کریں گے۔ جس وقت یہ خط آپ تک پہنچے فوراً آپ اپنے ارادے کو ملتوی فرمائیں اور مکہ کی طرف پلٹ آئیں، اور میں بھی آپ سے ملاقات کے لیے ابھی نکل رہا ہوں، لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے، اس لیے میں نے اپنے صاحبزادے محمد اور اون کو بھیجا ہے۔ یہ خط گویا میری خود موجودگی ہے، آپ تشریف لے آئے۔ امام علی مقام نے خط پڑھا اور خط پڑھنے کے بعد آپ نے تب بھی ارادے کو ملتوی نہیں فرمایا۔ ایک مقام پر حضرت امام علی مقام قیام فرماتے ہیں، اس مقام کا نام ہے مقام صفاح۔ وہاں ایک شاعر سے ملاقات ہوتی ہے، عرب کا بڑا مشہور شاعر جو کوفہ سے مکہ کی طرف آ رہا تھا، جس کا نام فرزدق ہے۔ فرزدق شاعر بڑا فصیح و بلیغ شاعر کہلاتا تھا، یہ کوفہ سے حج کے لیے آ رہا تھا۔ امام علی مقام کے خیموں کو نصب دیکھا، یہ کوفہ کا شاعر پہنچتا ہے امام علی مقام کی بارگاہ میں سلام کیا، کہا امام آپ کا کس طرف جانے کا ارادہ ہے؟ فرمایا میں کوفہ کی طرف کوچ کر رہا ہوں۔ کوفہ کے حالات کیا ہے؟ جب آپ نے اسے کوفہ کے حالات دریافت کیے تو فرزدق شاعر عرض کرتا ہے کہ حضور جس وقت میں کوفہ سے نکلا حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی جا رہی تھی اور ایک کثیر جماعت حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکی تھی، لیکن جہاں تک کوفہ کے لوگوں کا تعلق ہے ان کے تعلق سے میری رائے کچھ اچھی نہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ انہوں نے ابھی حضرت مسلم کو دیکھ کر بیعت تو کر لی، لیکن اگر روپیوں کا لالچ دیا جائے تو یہ اپنی بیعت کو بھی توڑ دیں گے، کیونکہ میں نے لوگوں کے مزاجوں کو ٹٹولا ہے وہاں پر، اور جب میں نے ان کے مزاجوں کو ٹٹولا تو میں نے یہ پایا کہ دل آپ کے ساتھ ہے مگر تلوار بنو امیہ کے ساتھ ہے۔ دل آپ کی طرف ہے لیکن روپیوں کے لالچی ہے، روپیوں کے عوض اپنی تلواروں کا سودا آپ کے خلاف بنو امیہ سے کر لیں گے۔ اگر آپ میرے مشورے کو قبول فرمائے تو للہ آپ یہیں سے واپس لوٹ جائیں۔ امام نے خاموشی اختیار کی، قافلہ بڑھتا رہا، تبھی گرد و غبار اٹھی، امام نے رکنے کا اشارہ کیا، قافلہ روک دیا گیا، فرمایا یہیں خیمے نصب کرو، دیکھو مکہ کی طرف سے کون آ رہا ہے۔
دیکھا 3 گھوڑ سوار تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. 2 گھوڑ سوار، 3 نہیں 2 تھے. جب قریب آئے تو دیکھا اس میں ایک آپ کے بھائی عبداللہ ابن جعفر ہے، ساتھ میں ایک اور شخص ہے جس کا نام یحییٰ ابن سعد ہے. قریب آئے حضرت عبداللہ ابن جعفر نے سلام کیا، امام علی مقام کی دستبوسی کی. پھر آپ خیمے میں آتے کہا بھائی جعفر کیا خبر ہے، کس لیے تشریف لائے؟ آپ کا خط مجھے مل گیا اور میں اپنے ارادے سے باز آنے والا نہیں. عرض کرتے امام میں عمرو بن سعد جو مکہ کا گورنر ہے اس سے میں نے ملاقات کی اور عمرو سے کہا کہ وہ آپ کے لیے امان نامہ لکھ دے، مکے میں آپ کے لیے امان ہے. اگرچہ وہ یزید کا گورنر ہے مگر میں نے اس سے امان لینے میں میں نے کامیابی حاصل کر لی. جب میں اس کے پاس پہنچا کہ امان نامہ لکھ دے تو اس نے کہا کہ عبداللہ آپ اپنے ہاتھ سے جو چاہے تحریر کر دیں، میں مہر لگا دوں گا، دستخط کر دوں گا. میں نے امان نامے کا مضمون لکھا، اس نے دستخط کی ہے، مہر لگائی ہے، اور یہ امان نامہ اسی کا ہے. اور عمرو بن سعد چاہتا ہے کہ آپ اس کی امان کے تحت مکہ میں تشریف لے آئیں تاکہ وہ آپ کا دفاع کرے آپ کے دشمنوں سے. اس بات کی ضمانت کے لیے اپنے بھائی یحییٰ بن سعد کو بھی اس نے بھیجا ہے. یحییٰ بھی آتا ہے، سلام کرتا ہے، اور یحییٰ بھی کہتا ہے کہ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ یہ امان نامہ میرے بھائی کا ہے. اے امام علی مقام، اللہ کا واسطہ کہ آپ مکے کی طرف تشریف لے آئیں. لیکن امام علی مقام نے اپنا ارادہ کوفہ کی طرف جانے کا ظاہر کیا. حضرت عبداللہ بہت سمجھاتے رہے، آخر میں آپ بڑے سختی کے ساتھ عرض کرتے کہ آخر آپ کی اتنی ضد کیوں ہے، کیوں آپ کوفہ کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ جب جلیل و قدرہ صحابہ رسول آپ کو بول رہے ہیں کہ آپ مکہ میں ہی قیام پذیر رہے، میں آپ کا خانوادہ، آپ کا بھائی، آپ کا بہنوائی، جب میں عرض کر رہا ہوں، مگر کیا وجہ ہے کہ آپ کسی کی ماننے کے لیے تیار نہیں اور آپ اپنی بات پر مصر ہے اور آپ کوفہ کی طرف ہی کوچ کرنے کے لیے جو ہے باضد ہے، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ تو امام علی مقام فرماتے، آئیے میں حوالے بھی دے دوں کیونکہ اس سے امام علی مقام کا موقف بہت اچھی طرح سے ظاہر ہو جاتا ہے. اس روایت کو امام طبری نے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 219 اور امام ابن اسیر نے جلد نمبر 7 صفحہ 17 اور ابن کثیر نے، علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ 166 پر یہ لکھا ہے کہ امام علی مقام نے فرمایا کہ عبداللہ سنو، جب تم اتنی ضد کرتے ہو اور تم جاننا چاہتے ہو کہ میں کوفہ کی طرف کیوں جانا چاہتا ہوں، تو جواب اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک وعدہ کیا ہے، نانا سے میں نے ایک وعدہ کیا ہے اور نانا نے مجھ سے ایک وعدہ لیا، حتیٰ کہ جب مکہ میں تھا تب بھی نانا کو میں نے خواب میں دیکھا اور نانا نے مجھے وہ وعدہ یاد دلایا. جب تک وہ وعدہ میں وفا نہ کروں، اے عبداللہ کوئی طاقت مجھے کوفہ جانے سے نہیں روک سکتی. آپ نے فرمایا بھائی وہ وعدہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے کیا وہ آپ سے وعدہ لیا ہے؟ کہا تم نے اصرار کیا تو اتنا بتا دیا، بس اس سے زیادہ ظاہر کرنے کا اور اس سے زیادہ بتانے کی مجھے رسول اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے. اب یہاں سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے، امام ابن جریر تاریخ کے اور تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں جن کی ثقافت، جن کا معتبر ہونا مسلم ہے، بڑے بڑے ائمہ نے ان کی تعریف کی ہے. بلکہ یہاں تک امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ تفسیر قرآن میں امام ابن جریر کی تفسیر طبری کے زیادہ معتبر کوئی کتاب میں نے نہیں دیکھی. بہت تعریفیں ہیں امام ابن جریر کی. ایسے جلیل و قدر امام نے یہ بات کو تحریر کیا اور اس بات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ امام علی مقام سے رسول اللہ نے ایک وعدہ لیا تھا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ امام جب کوفہ کی طرف جا رہے تھے تو حکومت کی لالچ میں نہیں جا رہے تھے، بلکہ وہ وعدہ کیا تھا اس وقت تو امام نے ظاہر نہیں کیا، مگر بعد کے حالات اور بعد کے واقعات نے، کربلا کے واقعات نے ظاہر تو کر دیا کہ رسول اللہ نے امام سے جو وعدہ لیا تھا وہ دین کے تحفظ کا تھا، دین مصطفیٰ کے استحکام اور محکم کرنے کا تھا. یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام علی مقام جو کربلا میں گئے وہ حکومت اور دنیاوی لالچ میں نہیں گئے بلکہ دین کے تحفظ کے لیے گئے. اور جب دین کے تحفظ کے لیے گئے تو یہ جنگ کفر و ایمان کی جنگ تھی، نہ کہ سیاسی جنگ تھی. لوگوں نے اس کو سیاسی جنگ کا روپ دینے کی کوشش کی اور اس تعلق سے کیا کیا کہا ہے انشاءاللہ 13 محرم الحرام کو، جو 13 اور 14 کو
عرب مسجد کے پاس جو میرا بیان ہوگا پروجیکٹر والا، وہاں ان کے میں چہروں کو عیا کروں گا کہ یزید کے کتنے وفادار ہیں، اور یہ کربلا کے تعلق سے ان کے نظریات کتنے گندے اور بیہودہ ہیں، اور اس کے بعد بھی اپنے آپ کو اسلام اور سنت کا وفادار کس منہ سے کہتے ہیں۔ مگر یہ کتابوں کے حوالے بتاتے ہیں کہ امام حسین کی یہ جنگ دین کی خاطر تھی۔ حضرت عبداللہ نے اصرار کیا، اور جب یہ خواب سنا اور یہ بات سنی کہ رسول اللہ نے وعدہ لیا ہے، تو آپ کے پاس خاموشی کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا بھائی میرے بیٹے محمد اور اون کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اگر میں کچھ مصروف کار نہ ہوتا، میری کچھ مصروفیات مکے میں نہ ہوتی تو میں بھی آپ کے ساتھ ضرور چلتا، لیکن میں حتی الامکان کوشش کروں گا کہ ان کاموں کو جلد سے جلد نپٹا کر، جلد سے جلد ان کاموں کو پورا کر کے کوفہ میں آپ سے ملاقات کروں۔ پھر اپنے بیٹے محمد اور اون کو بلایا، دونوں شہزادے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے شہزادے ہیں، ایک کی 7 سال عمر اور ایک کی 8 سال عمر، 7 سال اور 8 سال کے دونوں بچوں کو بلایا، پیشانی پہ بوسہ دیا، اور اس کے بعد بوسہ دے کے پھر فرماتے ہیں کہ میرے بچوں مجھ سے ایک وعدہ کرو، اس سے پہلے کہ ماموں کو کوئی تکلیف پہنچے، ماموں کے قدم میں کانٹا بھی چبھے، اپنے سینے کو ماموں پہ نثار کر دینا، اپنی جانوں کو ماموں پہ قربان کر دینا۔ بیٹوں سے وعدہ لیا، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن جعفر تو لوٹ جاتے ہیں، یہ قافلہ پھر آگے بڑھتا ہے۔ مقام حاجر کر کے ایک مقام آیا، امام علی مقام نے وہاں خیمے نصب کرنے کا حکم دیا۔ خیمے نصب ہوئے، اپنے ایک ساتھی جس کا نام قیس بن مسہر ہے، ایک خط دیا اور قیس بن مسہر کو کوفہ کی طرف روانہ کیا کہ تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے کوفہ کی طرف جاؤ اور اہل کوفہ کو ہمارا یہ پیغام سناؤ۔ خط میں مضمون یہ تھا کہ اہل کوفہ تمہارے خطوط پر، تمہارے بلانے پر میں مکہ سے نکل چکا ہوں، عنقریب میری اور تمہاری ملاقات ہونے والی ہے، اللہ رب العزت عنقریب تمہیں اور مجھے ملائیں گا۔ جی نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اشرفی دولہ، اشرفی دولہ، معین ملت، معین ملت، اشرفی دولہ، اشرفی دولہ، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ماشاءاللہ معین ملت شہزاد رسول کی آمد اور حضرت کی جلوہ گری ہم سب کے لیے باعث صد افتخار ہے۔ مالک کائنات امام علی مقام کے صدقے طفیل ان کے شہزادوں سے بھی ہمارے دلوں میں محبت جاگزی فرما دے، اور جب تک ہم رہے آل رسول کے وفادار بن کے رہے، ان کے محبین بن کے رہے۔ اور میں حضرت میرے حق میں ہمیشہ دعا کرتے اور میں حضرت کے حق میں دعا کرتا ہوں، تو آپ بھی آمین کہے کہ پروردگار عالم حضور معین ملت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت و تندرستی میں برکت عطا فرمائے، اور معین ملت کی فیض و برکات سے مجھے اور آپ سب کو تا دیر مستفیض فرماتا رہے۔ میں حضرت کا بہت ہی نہایت ہی ممنون و مشکور ہوں۔ غالباً کل حضرت کی روانگی ہے، کل ہی ہے حضرت، پرسوں ہے؟ اچھا ویزا نہیں آیا، اچھا حضرت عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، ویزے میں تاخیر ہو گئی ہے، دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام یہ تکلیفوں کو دور فرما دے، اور حضرت ہم سب کی دعاؤں کی خاطر، ہماری خاطر حرم کعبہ اور مدینہ منورہ میں حاضر ہو جائیں اور ہمارے حق میں بھی دعا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ امام علی مقام نے قیس بن مسہر کو بلوایا، اپنے ساتھی کو۔ اہل کوفہ کی طرف ایک خط لکھتے ہیں، خط کا مضمون اس طرح سے تھا کہ اہل کوفہ، حسین ابن علی کی طرف سے تم پر سلامتی ہو، عنقریب اللہ مجھے اور تمہیں ملانے والا ہے، میں مکہ سے کوچ کر چکا ہوں،
اپنے عہد پر برقرار رہنا، اور میرا قاصد قیس جب تم تک پہنچے تو اس کی خاطر تواضع میں کوئی کمی نہ کرنا، اور اپنی بیعت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے عہد پر برقرار رہنا، اور جب میں آؤں تو میری مدد و نصرت کے جو تم نے وعدے کیے اس کو وفا کرنا۔ گویا کہ یہ یحدانی کے طور پر تھا، حالانکہ امام علی مقام ابھی حضرت مسلم کی شہادت سے واقف نہیں تھے۔ تو دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ یحدانی اور تجدید بیعت کہ حضرت مسلم کے ذریعے جو تم نے مجھ سے وعدے کیے اس پر باقاعدہ قائم رہو۔ جناب قیس اس خط کو لے کر امام علی مقام کے بہت تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے کوفہ کی طرف کوچ کرتے ہیں۔ ادھر ابن زیاد نے پورے کوفہ کی ناکہ بندی کر رکھی تھی، جیسا کہ کل میں نے عرض بھی کیا تھا۔ حسین ابن نمیر نے پوری ناکہ بندی کی تھی، چنانچہ جیسی ہی کوفہ میں داخل ہوئے ان کو گرفتار کر لیا گیا، کیونکہ حضرت جناب قیس اس بات سے غافل تھے، وہ تو سمجھ رہے تھے کہ حضرت مسلم موجود ہے، باحیات ہیں، اہل کوفہ کا ساتھ ہے، مگر یہاں تو پورا معاملہ درم برم ہو چکا تھا، سب کچھ پلٹا جا چکا تھا۔ بغیر کسی خوف و خطر کے جب کوفہ میں داخل ہوئے تو گرفتار کر لیے گئے، ابن زیاد کے دربار میں جناب قیس کو پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے کہا کس کا قاصد ہے؟ کہا گیا کہ یہ امام حسین کا قاصد ہے۔ اس کے پاس سے خط بھی برآمد ہوا، خط کے مضمون سے ابن زیاد کو آگاہ کیا گیا۔ ابن زیاد بہت غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے قیس تو واجب القتل ہے، مگر اگر میرا ایک کام کرے تو ہو سکتا ہے کہ میری نرمی کا تجھے کچھ فائدہ مل جائے، شاید میں تجھے بخش دوں۔ شرط یہ ہے کہ قلعے کی فسیل پر کھڑا ہو جا، قلعے کی چھت پر کھڑا ہو، اور وہاں سے اہل کوفہ کی طرف رخ کر کے حضرت علی کو گالیاں بک، معاذ اللہ، امام حسین کو گالیاں بک، لوگوں کو ان کی طرف سے بدظن کر، اگر تو نے یہ کر دیا تو میں تجھے بخش دوں گا، اور اگر تو نے یہ کام بحسن و خوبی کیا تو ہو سکتا ہے کہ میں تجھے انعام و اکرام سے بھی نواز دوں۔ مگر یہ امام علی مقام کا سچا جانثار تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے چھت پر لے چلو، جو تو چاہتا ہے میں کروں گا۔ سپاہی چھت پر لے جاتے، ابن زیاد بھی دیکھ رہا ہے کہ کیا کہتا ہے۔ جناب حضرت قیس کھڑے ہوتے، آواز دیا اہل کوفہ سنو، میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ آوازیں جب بلند ہوئی اہل کوفہ بھیڑ لگا کر کھڑے ہو جاتے، ایک مجمع جمع ہو گیا۔ کہا سنو میں قیس ابن مسحر امام علی مقام کا غلام، ان کا خادم اور ان کا قاصد ہوں، امام نے تمہاری طرف مجھے بھیجا ہے، اور سنو حسین ابن علی وہ ہے کہ باخدا روئے زمین پر ان سے افضل ترین ذات اس وقت تک کسی کی موجود نہیں ہے، ان کے نانا رسول اللہ ہے، ان کی والدہ خاتون جنت ہے، ان کے والد علی مرتضیٰ ہے۔ اے لوگو امام حسین کا ساتھ دو، اور جو تم نے وعدے کیے اس کو پورا کرو، اور اللہ کی لعنت ہو ابن زیاد قذاب کے اوپر، اللہ کی لعنت ہو یزید کے اوپر۔ جب قیس نے جملے کہنے شروع کیے اور ابن زیاد کی برائی بیان کی، امام علی مقام کے مراتب اور مقام اور مناقب بیانی شروع کرتا ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ ابن زیاد غصے میں آتا ہے اور جلاد کو اشارہ کرتا ہے کہ جلاد دیکھ کیا رہا ہے، یہ بدبخت ہماری برائیاں کر رہا ہے اور تو بھی کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہے، فوراً اس کو چھت کے اوپر سے پیچھے سے گرا دے۔ کچھ لوگ آگے بڑھتے حضرت قیس کو اٹھایا اور اتنی بلندی سے اچھالا کہ جناب قیس زمین پر قلعے کے باہر گرتے ہیں اور پوری ہڈیاں چورا ہو جاتی ہیں، آپ کی ہڈیاں چورا ہو گئی۔ اور اس کے بعد سپاہی دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، دیکھا زندگی کی کچھ رمق باقی تھی، سانسیں چل رہی تھی، اور آپ کی زبان پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ جاری تھا۔ عبد الملک ابن عمیر نام کا ایک بدبخت آگے بڑھتا ہے، تلوار نکالی اور حضرت قیس کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ آپ کے قاصد، آپ کے عاشق حضرت قیس کی بھی شہادت واقع ہوئی۔ حضرت امام علی مقام مقام حاجر سے آگے بڑھ کے ایک مقام پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ اب یہ مکے سے جب نکلے تھے اور چونکہ ساتھ میں خواتین اہل بیت بھی تھی، بچے بھی تھے، تو قافلہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا، تیز رفتاری سے سفر نہیں ہو رہا تھا۔ یہ مقام حاجر تک، اور اس کے بعد پھر ایک مقام سالبیہ آتا ہے،
اس مقام تک جو فاصلہ طے کیا امام علی مقام نے یہ اتنے عرصے میں کیا کہ اس دوران لوگ حج سے فارغ ہو چکے تھے اور حجاج کے قافلے اپنے اپنے مقاموں کی طرف لوٹ رہے تھے. انہی لوٹنے والوں میں کوفہ کے ایک جاباز حضرت علی کے کسی زمانے میں ساتھی ہوا کرتے تھے, مولا کائنات کے ساتھ مل کر بہت جنگیں لڑی تھی. سلمان فارسی کے ساتھ بھی انہوں نے جہاد کیے تھے حضرت علی کے دور خلافت میں, جن کا نام زہیر ابن قین ہے. زہیر ابن قین یہ کوفہ کی طرف حج کر کے جا رہے تھے. خیمہ نصب تھا, بہت امیر و کبیر تھے, بہت بڑے تاجر تھے کوفہ کے, مال و دولت کی فراوانی تھی, ساتھ میں بیوی بھی تھی آپ کے. خیمہ دور تھا مگر امام علی مقام کے ساتھ ساتھ نہیں چلتے تھے بلکہ دور ہٹ کے چلتے تھے. جہاں امام علی مقام کے خیمے لگتے یہ کچھ دوری پر خیمے لگاتے. کچھ روز سے حضرت امام علی مقام یہ منظر ملاحظہ فرما رہے تھے. اپنے جانثار کو بلایا, فرمایا جاؤ معلوم کرو یہ کس کا خیمہ ہے, کون شخص ہے جو ہمارے ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہے لیکن ہم سے دور دور رہتا ہے, معلوم کرو. امام کا قاصد گیا, جب واپس آتا ہے تو خبر لاتا ہے حضور یہ زہیر ابن قین ہے, زہیر ابن قین بجالی, جو حج کا فارغ ہو کر حج سے فراغت پا کر کوفہ کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا ان کو پیغام پہنچاؤ کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. پھر قاصد جاتا ہے, کہتا ہے کہ امام علی مقام آپ سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں, آپ امام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیے. پہلے انہوں نے انکار کیا, کہا کہ مجھے امام علی مقام سے کوئی کام نہیں, کوئی غرض نہیں. قاصد کو تو روانہ کر دیا مگر آپ کی بیوی محب اہل بیت تھی, اہل بیت کی بہت عاشق زار تھی. کہتی ہے میرے سرتاج یہ کیا کیا آپ نے, نواسہ رسول کو انکار کر دیا. کیا پتا کہ امام علی مقام کو کس چیز کی ضرورت ہو, کون سے مقصد سے بلایا, بنا مقصد جانے ہی آپ نے انکار فرما دیا. اگر بروز قیامت ان کی والدہ محترمہ خاتون جنت نے اس تعلق سے پوچھا تو اے زہیر, اے میرے سرتاج, اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ نے بہت غلط طریقہ اپنایا ہے, بہت غلط حرکت آپ سے سرزد ہوئی ہے. للہ میں گزارش کرتی ہوں کہ آپ امام علی مقام کی خدمت میں ضرور جائیے, گفتگو کیجئے, معلوم کیجئے کہ امام چاہتے کیا ہے, کیا حکم صادر فرمانا چاہتے ہیں. جب بیوی نے سمجھایا تو حضرت زہیر ابن قین کو احساس ہوا کہ واقعی میں نے جلد بازی سے کام لیا. فرمایا نیک بخت تم اسی خیمے میں آرام کرو, میں امام سے مل کر آتا